السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے سید محسن شاہ۔ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مدنی لشکر تھا اور جو مکی لشکر تھا جو جنگ بدر کے لیے اب دونوں آمنے سامنے آ گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے تیاری کی تھی یہ ہم نے اس کو دیکھا۔ اب جو مکی لشکر تھا وہ کیا تیاری کر رہے تھے اور ان کے آپس میں کیا اختلافات تھے اور وہاں پہ کیا معاملہ چل رہا تھا، اس کے بعد جنگ میں کیا ہوا، غزوہ بدر، اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلا بڑا معرکہ، اس کا ہم آج احوال جاننے کی کوشش کریں گے۔ قریش نے جب وادی کے دہانے کے بعد اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے تو ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا، یعنی وہ حوض جس پہ مدنی لشکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں تھا، 313 جانثار صحابہ کرام کے ساتھ، انہوں نے جس حوض پہ قبضہ کیا تھا، وہ جو مکے کے جو کفار تھے وہ اس کی طرف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا، یعنی ان کو پانی پینے دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، اور جب وہ جنگ ہوئی تو وہ سب کے سب جنہوں نے اس وقت وہاں سے پانی پیا تھا وہ سب کے سب مارے گئے۔ صرف حکیم بن حزام جو تھا اس میں سے وہ باقی بچا، جو بعد میں مسلمان ہو گیا اور بہت صحیح پکا مسلمان ہو گیا۔ حکیم بن حزام، اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تھی تو کہتا لا والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ تو یہ کیونکہ اس دن جو لوگ آئے تھے وہ پانی پینے اس حوض پہ، یہ بھی ان میں شامل تھا، اور باقی سب کے سب اس دن مارے گئے تھے، صرف یہ بچ گیا تھا۔ تو پھر یہ آئندہ زندگی میں جب یہ مسلمان ہوا اس کے بعد تو جب قسم کھانی پڑتی اس کو کسی بات کی تو وہ اس بدر کے دن کی ریفرنس دے کے قسم کھایا کرتا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کے بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ کچھ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں، یعنی کوئی دستہ کوئی ایسا چھپ کے تو نہیں بیٹھا ہوا، کوئی لشکر ایک علیحدہ تو نہیں کسی جگہ پہ بیٹھا۔ تو اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کے کہا کہ میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، یعنی اگر تم سب مل کے ان سب کو مدینے والوں کو مار بھی دو گے تو کم از کم تمہارے کو 300 سوا 300 بندے تو مار ہی جائیں گے، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکا رائے پہ تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس چلے جائیں، یعنی ابو جہل جو ہے نا وہ اپنے غرور و تکبر میں ڈوبا پڑا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جنگ اب ہو، اب ہم یہاں تک آ گئے ہیں، اب جنگ کر کے ہی جائیں گے، ان کو مزہ چکھا کے جائیں گے اور اپنی دھاک بٹھا کے جائیں گے۔ لیکن جب اس نے یہ جو عمیر بن وہب تھا، اس نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو وہ کہتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تمہاری موت بن کے آئے ہیں، تو اگر بچ کے جا سکتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ اس وجہ سے اس کے کہنے پہ پھر ان کا جو لشکر تھا 1000 لوگ تھے تقریباً، تو اس میں جو ہے ایک اور معاملہ اٹھ کھڑا ہوا، انہوں نے مطالبہ کیا سب نے کہ جنگ کے بغیر ہی چلتے ہیں واپس، لیکن حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان میں بھاگنا دوڑنا اور ان کو سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں،
جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلا میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں۔ یہ عمرو بن حضرمی یہ وہ بندہ ہے جو یہ بدر کی جنگ سے پہلے جو صحابہ کرام جب گئے تھے اور وہ 4 آدمی جو تھے جس میں سے 2 قیدی ہو گئے تھے، ایک مارا گیا تھا، ایک بھاگ گیا تھا، تو یہ عمرو بن حضرمی کا جو معاملہ اس نے ذکر کیا ہے یہاں پہ، یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو مارا گیا تھا اس کا معاملہ تم اپنے ذمہ لے لو اور لوگوں کو لے کے واپس چلے جاؤ، اس جنگ سے چھٹکارا حاصل کر لو، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں۔ کہتا ہے کہ میں بھی اس کا جو ہے معاملہ دیکھ لوں گا، کوئی بات نہیں، اور اس کا جو مال ضائع ہوا وہ بھی میں ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا کہ تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے، یعنی اس نے کہا عتبہ نے کہ تم ابو جہل کے پاس جاؤ، اس کو حنظلیہ کا پوت کہتے تھے یہ، اور حنظلیہ جو تھا وہ اس کی ماں کا نام تھا بیسیکلی، تو یہ بھی آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہاں پہ یہ بیان کرنا بھی ضروری تھا۔ ابو جہل کی ماں کا نام تھا حنظلیہ، تو وہ عتبہ نے کہا کہ جاؤ حنظلیہ کے پتر کے پاس جا کے، یعنی پنجابی میں اگر میں کہوں تو اس نے کہا کہ جا حنظلیہ کے پتر نو جا کے سمجھا کہ او دے کہن تے سارے چلن گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے، خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا، اس لیے واپس چلے چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام جو تھا وہ ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی ذرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کے بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، نہیں ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے میں اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ یعنی اب جب یہ حکیم بن حزام جو تھا ابو جہل کے پاس جا کے اس نے جب کہا نا کہ جی عتبہ نے کہا ہے کہ جی جا کے ابو جہل سے بات کرو، واپس چلتے ہیں، اس کو سمجھاؤ جا کے، تو وہ آگے سے ابو جہل نے جواب دیا یہ کیا بات ہوئی؟ عتبہ اس لیے ڈر گیا ہے، ایک تو وہ ان سے اس لیے ڈر گیا کہ یہ اونٹ کھاتے ہیں، اونٹ خور ہیں، اور یہ جو مدینے کے جو صحابہ کرام اور سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانثاران تھے ان کے بارے میں کہہ رہا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عتبہ کا اپنا بیٹا جو ہے وہ بھی کیونکہ مدنی لشکر میں ہے، شاید یہ اس لیے بھی پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے، تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم لڑیں گے۔ اور عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، یعنی ڈر گیا ہے، تو بولا اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا اس کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا واہ عمرہ واہ عمرہ، ہائے عمرو ہائے عمرو۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ اور پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائے گاں گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا۔
اب کیا ہوا، یہ عتبہ نے کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، ہم واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ابو جہل جو ہے وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا، نہیں جی نہیں، ہم تو لڑیں گے، اب ہم آ گئے ہیں تو ہم بزدل تھوڑی ہیں، ہم کیوں بھاگیں یہاں سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آگے کیا ہوا، جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اجاڑ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجئے۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، اب یہ دیکھیے ذرا، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھا۔ آپ نے وہ سواد جو تھے، سواد کو کہا، سواد بن غزیہ، ان کو کہا کہ بھئی ایسے تیر لگایا پیٹ پہ کہ پیچھے ہو جو ذرا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں تو ایسے نہیں اب پیچھے ہٹنے والا، میں تو بدلہ لوں گا۔ اور جب اس نے یہ کہا تو صحابہ کی تو چیخیں نکل گئیں۔ حضرت عمر بن خطاب، مولا علی ابن ابی طالب اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت بلال حبشی جیسے جلیل القدر صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں، اور حضرت سواد بن غزیہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بدلہ لوں گا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو صحابہ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سواد، بدلہ لو۔ اب بدلہ لینے کے لیے اس نے کہا کہ جی نہیں، ایسے نہیں بدلہ لوں گا، آپ نے جب مجھے تیر لگایا تو میرا پیٹ جو ہے وہ ننگا تھا، میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کپڑا ہٹائیں پھر میں بدلہ لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرتا مبارک اوپر کیا، جس میں اطہر نظر آنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام کی تو جناب بس نہ چلے کہ یہ کر کیا رہا ہے اور کس ہستی کے ساتھ ہی ایسا کر رہا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا لیا پیٹ سے، تو ان کو کہا، اپنے صحابی کو، حضرت سواد بن غزیہ کو، کہ ٹھیک ہے آجو بدلہ لے لو۔ تو وہ کیا کیا، انہوں نے ایک دم آگے بڑھے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لے لیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں سواد کی اس حرکت پہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا عشق کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ہم یہ دیکھتے پھریں کہ یہ حرکت کرنے کے لیے قرآن پاک اس میں اجازت ہے یا نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے یا نہیں آیا۔ آج کل یہ جو لوگوں کو مسئلہ ہے، یہ بہت زیادہ مسئلہ پھیل گیا ہے۔ تو یہ جو سواد بن غزیہ نے حرکت کی، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا، نہ ہی کسی صحابی سے انہوں نے پوچھا، نہ ہی کسی صحابی نے پہلے کیا تھا۔ تو یہ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پہ بوسہ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ سواد، تمہیں اس حرکت پہ کس نے آمادہ کیا؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے خیر فرمائی۔ یعنی حضرت سواد نے یہ کہا کہ جنگ کے لیے ہم صفیں سیدھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں میں نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، تو میں نے یہ سوچا کہ موقع اچھا ہے، ایسا موقع میں ہاتھ سے جانے نہ دوں کہ میری جلد جو ہے وہ آپ کی جلد سے چھو جائے اور یہی میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت سواد بن غزیہ کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے صفیں درست کروائیں ساری۔ سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت سواد کی اس حرکت پہ۔
تو آپ نے جب ساری صفیں درست فرما لیں تو آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کریں۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جم گھٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے اسے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلواریں نہ چلانا۔ اس کے بعد خاص آپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کی طرف واپس روانہ ہوگا، وہ جو ٹیلے کے اوپر آپ کا جو خیمہ سا بنایا گیا تھا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے آگے تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اس مارکے کا جو پہلا ایندھن بنے وہ اسود بن عبد الاسد وہ شخص تھا، اور یہ شخص بڑا اڑیل اور بڑا بدخلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے کچھ دور ہی آپس میں جنگ ہو گئی، تو حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کے اڑ گیا، یعنی حضرت حمزہ نے اس کو لنگڑا کر دیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی خاتمہ ہو گیا اس کا۔ یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے۔ ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ، جو دونوں ربیہ کے بیٹے تھے، عتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک اوف، دوسرے معوذ، اور یہ دونوں جو ہیں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا۔ تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریشیوں نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی کہ محمد، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ اب یہ دیکھیے کہ جو کفار کی طرف سے 3 لوگ آئے وہ تھے عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، اور مدنی لشکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو صحابہ کرام آئے وہ تھے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اور مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے، چچا زاد بھائی، تو
یہ جب آمنے سامنے ہوئے تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے معمر تھے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا، حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے اپنے مد مقابل کو مار دیا، یعنی ان کو خاتمہ بالخیر، ان کا خاتمہ بالخیر کیا کر دیا، جہنم واصل کر دیا بلکہ۔ لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے، آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر لے آئے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا، یعنی ان کے جو پنڈلی تھی وہاں پہ تلوار لگی تھی اور وہ کافی اس پہ گہرا زخم آیا تھا اور ان کی آواز بند ہو گئی تھی اور جو مسلسل بند ہی رہی تھی، یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ اس مبارزت کا جو انجام ہوا، اب یہ تینوں آمنے سامنے ہوئے تھے، ادھر سے تین لوگ آئے تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ، اور ادھر سے تین لوگ آئے تھے، آمنے سامنے ہوئے اور ادھر جو تینوں تھے وہ مارے گئے، ادھر جو تینوں تھے صحابہ کرام وہ تینوں صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ واپس اپنے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں مبارزت، یعنی پہلے 1 to 1 فائٹ جس کو کہتے ہیں۔ اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنے 3 بہترین شہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا، یعنی انہوں نے چڑھائی کر دی۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر احد کا کلمہ تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفے درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے، اور آپ کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تو نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جلال کو، اللہ تعالیٰ کے رحمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للکار رہے تھے کہ اگر آج اس لشکر کی تو نے مدد نہ کی تو پھر تیرے نام لیوا اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے کہ اے اللہ کے رسول بس فرمائیے، بس کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے بڑے الہا کے ساتھ دعا فرما لی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کا لشکر لے کے وہاں پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھپکی آئی ایسے، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبریل علیہ السلام ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی اٹھائی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا
کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں اور اس کے نتنوں میں یعنی ناک میں اور اس کے منہ میں اس مٹھی کا جو ذرے تھے، مٹی کے جو ذرے تھے وہ نہ گئے ہوں۔ اسی کی بابت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ شدو، چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر، ثواب سمجھ کر، آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا شہادت کی موت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور صحابہ کرام جنگ پہ تلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکام پہ عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے اوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر اوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ چکا تھا۔ اسی لیے یہ بات جو ہے بڑی باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز تیز چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر ان کے اندر اور جوش پیدا ہو گیا اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ لڑائی میں اور جوش و خروش ان کے پیدا ہو گیا اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا ہے زوم، یعنی آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا پڑا ہے، جا کے قریب جا کے دیکھا تو اس کی ناک پہ چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا، یعنی وہ مر چکا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے اپنے حبیب کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوب رو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں دیکھ ہی نہیں رہا۔
یعنی حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو وہ بھی کفار کے ساتھ ہی اس لشکر میں شامل تھے۔ تو جب وہ قیدی ہو کے آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جو بندہ ہے، اب مجھے اس نے تو قید نہیں کیا، مجھے تو ایک اور بندے نے قید کیا، تو اس کے تو سر پہ بال نہیں تھے اور وہ ایک چتکبرے قسم کے گھوڑے پہ وہ سوار تھا، لیکن اب تو وہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، نہیں، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جیسے میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ابلیس لعین جو تھا وہ سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی تھا سراقہ کی شکل میں، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن حشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا، مکہ مارا اس کو، اور وہ گر گیا اور ابلیس نکل کے بھاگ گیا۔ مشرکین کہنے لگے سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے، ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑ توڑ حملوں سے دھرم بھرم ہونے لگی اور مارکا اپنے انجام کے قریب جا پہنچا، تو مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ اب دیکھیں، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، ان کے بڑے بڑے بھی مارے گئے اور ان کا جو لشکر تھا وہ بھی تتر بتر ہو گیا، مسلمانوں نے کئی قیدی بنا لیے ان میں سے اور بھرپور شکست ہو گئی، لیکن ایک ایسا خبیث شخص تھا ابو جہل طاغوت اکبر، اس نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی۔ اب یہ اپنے لشکر کو حوصلہ دے رہا ہے کہ تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا غم بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی غرور کرے اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر یہی حال کرتا ہے۔ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں نے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئی۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا، یعنی اتنے بندے اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر یعنی ابو جہل دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ! حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نو عمر جوان ہیں، گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے، یعنی مجھے بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے۔ تو میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں
یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے کہ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا اپنی اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا ہے، یعنی یہ دونوں وہ جوان تھے۔ معاذ، دونوں کا نام معاذ تھا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ایسے جانثاران ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب جب مارکا ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ یہاں پہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد جنگ بدر کے بعد یہاں پہ کیا کیا معاملات ہوئے اور ایمان کے کس طرح کے تابناک نقوش جو ہیں وہ رقم ہو گئے اور آج تک مسلمانوں کا کس طریقے سے غلبہ رہا۔ یہ وہ پہلا مارکہ تھا جس میں کفار کے بڑے بڑے جو جوان تھے اور بڑے بڑے لیڈر تھے وہ سارے اس پہلے مارکے میں فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں سچی اور پکی اور وہ کہتے ہیں کہ انواع محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔